اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى نَبِيِّهِ وَحَبِيبِهِ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ آل اللہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولا سیما بقیت اللہ ارواحنا لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز اسمہ وجل شأنہ فی کتابہ المجید من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا حضرات گرامی، سورہ احزاب کی 23ویں آیت میں پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ مؤمنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو سچا کر دکھایا۔ بعض وہ ہیں کہ جو اپنی مدت پوری کر چکے ہیں اور بعض ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، یا دوسرے لفظوں میں یہ بدل تو دیتے ہیں مگر خود نہیں بدلتے۔ یہ طوفانوں کا رخ موڑ دیتے ہیں، یہ حالات کا رخ موڑ دیتے ہیں، مگر ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، کیونکہ پروردگار عالم کی طرف سے جو راستہ معین کیا گیا ہے یہ اس راستے پر ثبات قدم دکھاتے ہیں۔ کل جس مرحلے پر بات ہو رہی تھی وہ یہ، اور آج اسی پر اپنی بات تمام کروں گا، اور یہی ہماری آخری مجلس ہے۔ ہم نے بیان کیا کہ اگر یہ دیکھنا ہے کہ مرد کون ہے
تو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ مومن کون ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے کسی اور کے درمیان میں سے نہیں بلکہ مؤمنین کے درمیان میں سے مردوں کو چنا ہے۔ اور ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو نقش آفرین ہوتے ہیں، کہ جو حالات کا رخ بدل دیتے ہیں اور پھر عوام ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ کل آپ کے سامنے 4 مراحل بیان کیے تھے کہ تشیع کے 4 ارکان ہیں، 4 مراحل ہیں یا 4 ایسے رخ ہیں کہ جہاں پر تشیع نے بہت ہی تیزی کے ساتھ اپنا رخ موڑا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا مرحلہ بعثت کا مرحلہ تھا کہ جہاں تشیع نے اپنا رخ موڑا۔ دوسرا مرحلہ غدیر کا مرحلہ تھا کہ جہاں پر سارے نبیوں کی محنتوں کو بچایا گیا، اور جب سارے نبیوں کی محنتیں بچ گئیں تو فوراً اعلان ہوا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے پہلے نبی نے جتنی بھی محنت کی اس وقت کفار مایوس نہیں ہوئے، توجہ فرمائیں۔ اور آج جب نبی نے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کر دیا، اتنا حساس مرحلہ تھا کل جو بیان کر رہا تھا کہ اگر غدیر کو درمیان سے نکال دیا جائے تو کچھ بھی بچنے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیات بتا رہی ہیں۔ الیوم ہم نے آدھی آیت سنی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اس کے بعد ہے، اس سے پہلے والی آیت یہ ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار اس سے پہلے مایوس نہیں ہوئے تھے۔ پیغمبر نے ساری تعلیمات پہنچا دی، نماز کا اعلان کیا، مگر یہ آیت نہیں اتری کیونکہ کفار مایوس نہیں ہوئے۔ اگر مایوس ہو جاتے تو آیت اتر جاتی۔ نماز کا اعلان ہوا مگر یہ آیت نہیں اتری۔ پیغمبر نے روزے کا اعلان کیا مگر یہ آیت نہیں اتری۔ پیغمبر نے ساری تعلیمات کا اعلان کر دیا مگر یہ آیت نہیں اتری۔ مگر جیسے ہی اعلان ولایت امیر المؤمنین ہوا اور پیغمبر نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس کے فوراً بعد یہ آیت اتری الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ مسئلہ یہ تھا کہ جب پیغمبر نے نماز کا پیغام پہنچایا تو لوگ یہ سمجھے کہ جب پیغمبر جائیں گے تو نماز اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ جب روزے کا پیغام سنایا تو لوگ یہ سمجھنے لگے کہ جب پیغمبر جائیں گے تو روزہ ان کے ساتھ دفن ہو جائے گا۔ جب حج و زکوٰۃ اور ساری تعلیمات پیغمبر نے پہنچا دی تو لوگ یہ سمجھنے لگے پیغمبر چلے جائیں گے، پیغمبر کے بعد پیغمبر کی ساری تعلیمات چلی جائیں گی۔ لیکن جیسے ہی پیغمبر نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کفار سمجھ گئے اب وہ آ گیا جو نمازوں کو بھی بچا لے گا، جو روزوں کو بھی بچا لے گا، جو سارا دین بچا لے گا۔ ایک سلامات بر محمد و آل محمد۔ یہی مرحلہ غدیر ہے۔ اگر غدیر نکال دیا جائے، کہنے والے نے کہا تھا، کسی انگریز نے، کسی غیر مسلم نے، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم حاکم شام کا مجسمہ بنائیں اور اس کا احترام کریں۔ توجہ فرمائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم حاکم شام کا مجسمہ بنائیں اور اس کا احترام کریں۔ کیوں؟ اگر یہ نہ ہوتا تو آج کوئی مسیحی دنیا میں نہ ہوتا، اگر یہ نہ ہوتا تو آج کوئی یہودی دنیا میں نہ ہوتا۔ اس نے اسلام کا راستہ روکا، اس نے تشیع کا راستہ روکا۔ غرض تیسری چیز عاشورہ ہے کہ عاشورہ نے غدیر کو بچایا۔ چوتھی چیز ظہور ہے۔ یہ 4 چیزیں مل کر تشیع کی حقیقت کو تشکیل دیتی ہیں، اور یہ 4 وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر تشیع نے اپنا رخ موڑا ہے، جسے اصطلاح میں کہا جاتا ہے نقطۂ عطف تاریخ، کہ جہاں پر تاریخ رخ موڑ رہی ہے۔
توجہ فرمائیں، جہاں پر تاریخ ایسے بدلی ہے کہ تاریخ نے ساری حقیقتوں کو بلا دیا۔ ایک مرحلہ یہ تھا، تو کل جس مرحلے پر بات ہو رہی تھی، آواز دی پروردگار عالم نے مومنین کی نشانیاں بتاتے ہوئے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ۔ عجیب مراحل ہیں، یہ آیت پڑھوں، ایک حدیث پڑھوں، اپنی بات یہاں پر تمام کر دوں۔ 5 نشانیاں آیت میں بیان کی گئی ہیں، 5 نشانیاں حدیث میں بیان کی گئی ہیں، اور یہی ہماری معال مجلس ہے۔ آواز دی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومنین وہ ہیں کہ جب بھی ان کے سامنے ذکر الہی کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ عجیب مرحلہ ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کچھ لکھ رہے ہیں، جیسے ہی نماز کا وقت ہوا قلم رکھا نہیں، ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا۔ کیوں؟ یہ وہی ہیں، یہ تو مومنین کی بات ہو رہی ہے، ذکر امیر المومنین کا ہو رہا ہے۔ جب مومن ایسا ہے تو امیر المومنین کیسے ہوں گے؟ کہ جب کوئی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس آیا، اور کہنے لگا، بی بی ایسا لگتا ہے کہ علی دنیا سے گزر گئے۔ کہنے لگیں کیا ہوا؟ کہا میں نے ایسی ایسی حالت دیکھی ہے امیر المومنین کی۔ اتنی مرتبہ یہ جملہ کہا، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، کہ علی غش کھا کے گر گئے۔ کہنے لگیں کہ علی کی یہ حالت اکثر ہوتی رہتی ہے۔ اب یہ کیا مراحل ہیں، اس پر انشاءاللہ کبھی بات ہو۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اور جب بھی ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ آیات الہی سن کر بھاگتے نہیں ہیں، فرار نہیں کرتے۔ جب بھی ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے، چاہے آیت صامت ہو یا آیت ناطق ہو، جب بھی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر جملہ کہہ دوں کہ اب وہ مناظر دیکھے جاتے ہیں کہ مجلس ہو رہی ہے، لوگ باہر کھڑے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا کہ یہ فرش ہے کیا، یا جملے بدل دوں، اس فرش پر آنے کی ہر کسی کو توفیق ملتی بھی نہیں ہے۔ اس فرش پر فاطمہ زہرا نے قدم رکھا ہے، اس فرش پر امیر المومنین نے قدم رکھا ہے۔ یہ ہمارے مسلمات میں سے ہے کہ جہاں بھی ذکر حسین ہوتا ہے فاطمہ زہرا آتی ہیں، اور فاطمہ زہرا کی ہم نشینی ہر کسی کو نصیب ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایک عارف سے کہا کہ چلیے مجلس میں، انہوں نے کہا چلو ہم آتے ہیں۔ ظاہراً یہ ایران کا واقعہ ہے، چلو ہم آتے ہیں۔ وہ جب مجلس میں آئے، گھر میں مجلس ہو رہی تھی، اور مجلس کے باہر یعنی گھر کے باہر جا کے بیٹھ گئے۔ لوگوں نے بہت کہا کہ گھر میں چلیں، انہوں نے کہا نہیں گھر میں نہیں جا سکتا۔ کہا ہوا کیا، گھر میں کیوں نہیں جا رہے؟ کہنے لگے دیکھ نہیں رہے کہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے جاؤں ان کو عبور کرتے ہوئے، فرشتوں کی توہین نہ ہو جائے۔ یہاں پر ملائکہ بیٹھا کرتے ہیں، اور اگر کسی کو دیر ہو جائے آنے میں، جو فرمائیں اگر کوئی ملک آنے میں دیر کر دے اور مجلس ختم ہو جائے تو اتنی اجازت لے کر آتا ہے کہ جہاں پر فرش بچھا تھا، جو فرمائیں پروردگار اتنی مہلت دے دے، جہاں پر فرش بچھا تھا وہیں سے تبرک لے کر آ جائیں۔ جو فرمائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ذکر حسین ہو چکا ہے وہاں پر صرف ذکر کے دوران نورانیت نہیں ہے، ذکر کے بعد بھی نورانیت ہے، مگر آنکھ چاہیے دیکھنے کے لیے، کان چاہیے سننے کے لیے۔ کہاں ہیں وہ آنکھیں جو اس نورانیت کو محسوس کریں؟ کہاں ہیں وہ کان کہ جو اس ذکر کو سن سکیں؟ بہرحال وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب بھی ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر وَعَلَىٰ، جہاں پر بات رکی تھی کل، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یتوکلون یعنی یہ اپنے پروردگار کو اپنا وکیل بنا دیتے ہیں۔ ہم نے یہ لفظ کتنی مرتبہ سنا ہے توکل، مگر توکل کے معنی ہو جائے یہ اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو، اپنے خدا کو اپنا وکیل بنا دیتے ہیں۔
اور اگر کسی کا وکیل خدا بن جائے تو جو فرمائیں، کیونکہ وکیل کون ہوگا؟ جو میرا کیس لڑے گا، جو فرمائیں جو میرا کیس لڑے گا وہ میرا وکیل ہے، اور پروردگار پہلے ہی کہہ چکا ہے ان اللہ یدافع عن المؤمنین، خدا مؤمنین کا دفاع کرتا ہے۔ کب دفاع کرے گا؟ جب مومنین پروردگار کو اپنا وکیل بنا دیں گے، اور اگر اسے وکیل بنا دیا، میں اپنا کیس نہیں لڑ سکتا، اگر وہ میرا کیس لڑنے پر آ جائے، نہ مشرق رہ جائے گا نہ مغرب رہ جائے گا، نہ یہ سپر طاقت ہے نہ وہ سپر طاقت ہے، وہ ہے جو میرا کیس لڑنے والا ہے۔ سپر طاقت ہے تو پروردگار کی ذات ہے۔ ایک سلامات بر محمد و آل محمد۔ یہاں پر ایک استاد اخلاق کہتے ہیں، سنیے، اگر کوئی میرا دفاع کرنے کے لیے آگے بڑھے جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور مجھ سے کہہ دوں رہنے دو میں خود کر لوں گا، پھر کیا ہوگا؟ وہ پیچھے ہٹ جائے گا، مجھے آگے بڑھا دے گا، جبکہ وہ مجھ سے زیادہ طاقتور تھا۔ جو فرمائیں وہ مجھ سے زیادہ طاقتور تھا اور اس نے خود کہا تھا کہ میں تمہاری وکالت کروں گا۔ یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے مجھ پہ بھروسہ کرو۔ جو فجر کی تعقیبات میں سے ہے، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، میں نے اپنا سب کچھ پروردگار کے سپرد کر دیا، پھر وہ ہے جو ہر چیز سے آگاہ ہے۔ میں سو رہا ہوں وہ جاگ رہا ہے، میں غافل ہوں وہ مجھے جانتا ہے۔ عزیزان گرامی، انسان کی روح کبھی بھی ایک جگہ پر نہیں ٹھہرتی۔ توجہ فرمائیں، ہر منزل اگر انسان نے پروردگار عالم پر بھروسہ نہ کیا تو انسان کے لیے آفت ہی آفت ہے۔ جو پیغمبر نے بار بار پروردگار عالم سے، اور پیغمبر نے پروردگار سے دعا کی ہے کہ پروردگار لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، پروردگار مجھے میرے حوالے مت کرنا کبھی بھی، پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے حوالے نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان ہر لحظہ سفر کر رہا ہے۔ فلسفہ ثابت کر رہا ہے انسان کی روح ہر لحظہ سفر کر رہی ہے، یا ادھر سفر کر رہی ہے یا ادھر سفر کر رہی ہے، مگر ہر لحظہ سفر کر رہی ہے۔ انسان کی روح میں ٹھہراؤ ہے ہی نہیں۔ یہاں تک بیان کیا گیا اگر انسان سو بھی رہا ہو تب بھی سفر جاری ہے، کیونکہ انسان کا جسم سو رہا ہے، روح نہیں سو رہی۔ یہ جو ہمیں کہا گیا کہ سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں، کیوں؟ تاکہ جب سفر ہو تو سفر وہاں ہو یہاں نہ ہو۔ فرمائیں، کیونکہ انسان سو بھی رہا ہے تو انسان کا سفر رکنے والا نہیں ہے۔ مگر ہم نے تو تاریخ میں ایسے ایسے واقعات دیکھے کہ علی سوتے رہے، پروردگار سے تجارت کرتے رہے، اپنا نفس بیچ دیا، خدا کی مرضی خرید لی۔ یعنی انسان سوتے میں بھی اتنا سفر کر سکتا ہے، ایسی تجارت کر سکتا ہے سوتے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا جسم سو رہا ہے، انسان کی روح نہیں سو رہی۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ مَن يَتَّقِ اللَّهَ۔ عجیب آیت جوانوں کے لیے کہ آج مایوسی ہی مایوسی ہے، جہاں جائیں مایوسی۔ مولانا صاحب کیا ہونے والا ہے، آئندہ کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، ہمارا فیوچر کیا ہوگا، ہمارے مستقبل کے بارے میں کیا ہوگا، ہمارا حال کیا ہوگا۔ سنیے، ایک ہی راستہ ہے جو پروردگار عالم نے دیا ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے خدا اس کو راستہ دے گا۔ یجعل لہ مخرجا، خدا اسے راستہ دے گا۔ پھر وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر پروردگار ایسی جگہ سے اسے رزق دے گا کہ جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ کیونکہ اگر پروردگار دینے پر آ جائے تو وہ زمین سے نیچے سے بھی دے گا، آسمان کے اوپر سے بھی دے گا۔ آپ کہیں گے کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ وَلَوْ أَنَّ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ قریے والے ایمان لے آتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اور علماء نے بتایا زمین کی برکتوں سے مراد مادی برکتیں ہیں، آسمان کی برکتوں سے مراد معنوی برکتیں ہیں، روحانی برکتیں ہیں۔ پروردگار کہہ رہا ہے تم میرے راستے پر آ جاؤ، مادیت بھی تمہاری ہوگی، معنویت بھی تمہاری ہوگی۔
آؤ میرے راستے پر آؤ، اور یہ تجربہ ہے جو مفت ہو رہا ہے، ایک تجربہ کر کے دیکھو۔ توجہ فرمائیں، ایک تجربہ کر کے دیکھو، اگر کوئی پروردگار عالم کے راستے پر آ جائے تو پروردگار اسے راستہ دے گا۔ اور یہ کون سا راستہ ہے جو پروردگار عالم کا راستہ ہے؟ حضرت سلمان فارسی، کہ جن کے لیے کہا گیا کہ انہیں سلمان فارسی کہہ کر محدود نہ کرو۔ توجہ فرمائیں، انہیں سلمان فارسی کہہ کر محدود نہ کرو۔ معصوم نے فرمایا یہ سلمان فارسی نہیں ہیں، سلمان محمدی ہیں، یہ سلمان محمدی ہیں۔ ایک مرتبہ، اور یہاں پر ضمن میں یہ حدیث بیان کر دوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، سلمان برابر میں بیٹھے ہیں۔ پیغمبر نے سلمان کے شانے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے سلمان ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب سب تم سے رجوع کریں گے۔ توجہ فرمائیں، اے سلمان ایک وقت ایسا آئے گا جب سب تم سے رجوع کریں گے، ایسا لگ رہا ہے کہ وقت آ گیا ہے۔ توجہ فرمائیں، پیغمبر اس زمانے میں کہہ کے چلے گئے۔ جناب سلمان فارسی نے کہا کہ لو ولیتموہا علیجن، کون سا راستہ ہے پروردگار عالم کا؟ راستہ وہی ہے جو پروردگار عالم نے معین کیا، خدا کا راستہ، پیغمبر کا راستہ، پیغمبر کے وسیع کا راستہ، تینوں راستے ایک ہی راستہ ہے۔ اور اب یہاں پر جناب سلمان فارسی کہہ رہے ہیں لو ولیتموہا علیجن، اگر تم علی کو اپنا مولا بنا لیتے، مگر چونکہ تم نے نہیں بنایا لہذا ایسا نہیں ہوگا، اگر بنا لیتے تو ایسا ہوتا، کیا ہوتا؟ لَأَكَلْتُم مِّن فَوْقِكُمْ، تم اپنے اوپر سے کھاتے۔ توجہ فرمائیں، اگر تم علی کو اپنا مولا بنا دیتے، اپنے سروں کے اوپر سے تمہیں رزق ملتا، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، تمہارے پاؤں کے نیچے سے تمہیں رزق ملتا۔ پھر آواز دے رہے ہیں لو دعوتم الطیر فی جو السماء لأجابتکم، اگر تم آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے کو بھی بلاتے، اگر تم آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے کو بھی بلاتے تو وہ پرندہ تمہاری بات کا جواب دیتا۔ وَلَوْ دَعَوْكُمْ، اگر تم سمندر میں موجود مچھلیوں کو بھی بلاتے تو وہ تمہاری بات کا جواب دیتی، مگر چونکہ اب تم نے علی کی ولایت پر ایکا نہیں کیا تو آپس میں لڑتے ہی رہو گے، ایسے کرنا ہے یا ایسے کرنا ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ بہرحال وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آواز دی الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ وہ ہیں کہ جو نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کو اپنے سارے شرائط کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور یہاں میں ایک عارف کی نصیحت بیان کر دوں، میں نے ایک عارف سے جا کے پوچھا کہ میں کیا، جوانوں سے خاص طور پہ جو ایسے سوالات رکھتے ہیں، پوچھا میں نے کہ میں کیا کروں کہ میری نماز میں حضور قلب آ جائے؟ سب کا سوال ہے۔ میں نے جا کے پوچھا، ایک عارف تھے، ابھی موجود ہیں، زندہ ہیں الحمدللہ حفظہ اللہ، کہ کیا کروں کہ نماز میں حضور قلب آ جائے؟ تقریباً 10 سال پہلے پوچھا تھا یہ، تو انہوں نے جواب دیا کہ نماز سے باہر صحیح کر لو، نماز خود بخود صحیح ہو جائے گی۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کہنا یہ چاہ رہا ہے اگر کچھ دے بھی دو تو اپنے اوپر فخر نہ کرنا، تم وہ دے رہے ہو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اور یہاں میں کہہ دوں، البتہ کہنے کی ضرورت نہیں، جس کے سینے میں بھی دل ہے، جس کے سینے میں دل دھڑک رہا ہے، وہ اپنے مومن بھائیوں کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی ایسی حالت نہیں دیکھ سکتا جو آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، کہ اگر ہمارا کوئی قریبی ہوتا تو ہم کبھی بھی اسے ایسے حال میں نہ چھوڑتے، مگر آج قسمت نے یہ دن دکھایا ہے۔ اب جو بھی اس کی وجوہات ہیں، حکمرانوں کی نااہلی یا جو بھی ہے، بہرحال یہ حالت ہے۔ اب میرے اور آپ کے لیے امتحان ہے کہ اس صورتحال میں کہ جب سیلاب نہ جانے کہاں کہاں تک کتنے لوگوں کو برباد کر چکا ہے،
کتنی ایسی بچیاں ہیں جو آسمان تلے بیٹھی ہیں، سروں پر چھت نہیں ہے۔ یہ اب میرا آپ کا امتحان ہے، پروردگار عالم آزما رہا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کتنا خرچ کر رہے ہو۔ اور یہاں پر میں ایک جملہ کہہ دوں، وہ تو شکر ہے کہ ہم سے 20% مانگ رہے ہیں، اگر سارا بھی مانگ لیتے تو دینا ہوتا، کیونکہ جس نے دیا ہے وہ مانگ رہا ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اچھا، جہاں پر بھی نماز کا تذکرہ ہے وہاں پروردگار عالم نے فوراً زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو علماء نے بیان کی، پروردگار چاہتا یہ ہے ایک ہی وقت میں خدا سے بھی تمہارا ارتباط ہونا چاہیے، ایک ہی وقت میں بندوں سے بھی تمہارا ارتباط ہونا چاہیے۔ خدا نہیں چاہتا کہ تم پہاڑوں پہ جا کر اللہ اللہ کرتے رہو، نہیں، چاہتا ہوں انہی میں رہو مگر دل ان سے نہ لگے۔ جو فرمائیں یہ ہمارے لیے ہے۔ اور پھر جب پروردگار عالم نے امام کی صفت بتائی ہے تو وہاں پر بھی یہی تذکرہ، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ہم نے انہیں امام بنایا، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے کی وحی کی۔ اس کے بعد یہ نماز قائم کرتے ہیں۔ امام کون ہے؟ جو نماز قائم کرتا ہے۔ امام کون ہے؟ جو زکوٰۃ دیتا ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہے امام وہ ہے جو ایک ہی وقت میں وہاں سے بھی ملا ہے، یہاں سے بھی ملا ہے، وہاں سے لیتا ہے، یہاں دیتا جاتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو بھی ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، پہلی مجلس میں یہ روایت آدھی پڑھی تھی، اب اسے مکمل کر رہا ہوں۔ ان اللہ اطلع الی الارض واختارنا، پروردگار نے جب روئے زمین پر نظر کی تو ہمارا انتخاب کیا۔ یعنی اگر روئے زمین پر کوئی پروردگار عالم کے لیے قابل انتخاب تھا تو صرف 14 تھے۔ واختار لنا شیعتن، ہمارے لیے ہمارے شیعوں کا انتخاب کیا۔ یہاں تک یہ روایت پڑھ چکا ہوں، اور اس کے بعد پھر شیعوں کی صفات بتائی۔ سنو کہ شیعہ کون ہیں؟ یحزنون لحزننا، یہ ہمارے غم کے لیے غمگین ہو جاتے ہیں۔ یفرحون لفرحنا، یہ ہماری خوشی کے لیے خوشحال ہو جاتے ہیں۔ وَيَبْذُلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِينَا، یہ اپنی جان بھی ہمارے راہ میں نثار کر دیتے ہیں، اپنا مال بھی ہمارے راہ میں نثار کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایسا جملہ کہا کہ اس کی شرح بیان کی جائے تو بھی کم ہے، لیکن میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے۔ آواز دی، اولئک منا، سنو یہ شیعہ کون ہے؟ اولئک منا وإلینا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری طرف سے آئے ہیں اور پلٹ کر ہماری ہی طرف جانے والے ہیں۔ ابھی تک ہم نے یہ سنا تھا کہ ہمارا سفر خدا کی طرف سے ہے اور خدا ہی کی طرف ہے، یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے یہ ہماری طرف سے آئے ہیں اور پلٹ کر ہماری طرف جانے والے ہیں۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے آؤ گے تب بھی ہمارے ذریعے سے، اللہ کی طرف جاؤ گے تب بھی ہمارے ذریعے سے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ 5 صفات جو مومنین کے بیان کی ہیں، ایسے مومنین اور ان میں سے بھی پروردگار انتخاب کر رہا ہے، ایسی صفات رکھنے والے، اور پروردگار کہہ رہے ہیں جب مردوں کا انتخاب کروں گا تو یہ سب مرد نہیں ہوں گے، ان میں سے بھی جو سب سے آگے ہوں گے انہیں مرد کہا ہے پروردگار عالم نے۔ کیونکہ میں نے بیان کر دیا مومن وہ ہے کہ جو حالات کے خلاف تو چلے گا، مگر ضروری نہیں ہے کہ ایک مومن کے اندر مردانگی بھی پائے جائے۔ پروردگار چاہتا یہ ہے مومن ہو تو تمہیں مرد بھی ہونا چاہیے، کہ اگر حالات تمہارے سامنے آ جائے، خبردار حالات کے سامنے جھکنا نہیں، حالات بدل دینا۔ المؤمن کل جبل الراسخ، مومن مضبوط پہاڑ کی مانند ہے۔ لا تحرکہ العواصف، آندھیاں اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی، چاہے کفر کی آندھیاں چلیں یا شرک کی آندھیاں چلیں، مومن اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا۔
پروردگار تو نے مجھ سے جو چاہا ہے میں وہی کروں گا۔ اس کی مثال دوں، ایک کھجور کی گٹھلی لیجئے، کیا حیثیت ہے اس کی؟ کچھ بھی نہیں ہے، آپ اسے پھونکوں سے ہلا دیں، لیکن یہ جو گٹھلی ہے اپنے اندر اتنی استطاعت رکھتی ہے کہ پورا درخت بن جائے۔ دیکھنے میں ایک گٹھلی ہے مگر یہ پورا درخت ہے، توجہ فرمائیے گا، دیکھنے میں گٹھلی ہے مگر پورا درخت ہے۔ یہ درخت اس وقت بنے گی کہ جب اسے دفن کر دیا جائے، پھر یہ ایسا باہر آئے گی کہ آندھیاں بھی چلیں گی، طوفان بھی چلیں گے مگر اس درخت کو ہلا نہیں سکتے۔ یہی کہا جا رہا ہے مومن مضبوط پہاڑ کی مانند ہے، مگر مومن وہ ہے جو اپنے آپ کو خدا کی راہ میں دفن کر دے، نہ مرضی اپنی مرضی نہ نفس اپنا نفس، جب خدا کے راہ میں دفن کر دے گا پھر ایسا باہر نکلے گا کہ آندھیاں بھی چلیں گی، طوفان بھی چلیں گے مگر مومن اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ پھر چاہے شک کی آندھیاں چلیں یا شبہات کے طوفان آئیں، مومن ہلنے والا نہیں ہے۔ شک کی آندھیاں ہوں یا شبہات کے طوفان، مومن اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا، مومن اپنی جگہ سے ہلنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ مومن مضبوط پہاڑ کی مانند ہے، لا تحرکہ العواصف، اسے کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا۔ ایسا مرحلہ جب آ جائے کہ جب کوئی بھی اسے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکے بلکہ یہ سامنے والے کو اپنی جگہ سے ہلا دے، کیونکہ جسے کوئی نہ ہلا سکے اسے مومن کہتے ہیں، مگر جو دوسروں کو ہلا دے اسے مرد کہتے ہیں۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ آیات ہیں، اس کے بعد پھر روایت ایک روایت پڑھ رہا ہوں اور اپنی بات تمام کر رہا ہوں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں علامات المؤمن خمس، مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ صلاۃ 51، اب مجھ جیسے تو یہیں چلے گئے، روزانہ 51 رکعت نماز پڑھنا مومن کی پہلی علامت۔ والتختم بالیمین، سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا مومن کی علامت۔ وَتَعْفِيرُ الْجَبِينَ، خاک پر سجدہ کرنا۔ توجہ فرمائیں، کیوں؟ اس لیے کہ خاک پر سجدہ تو ہر اس چیز پر ہو سکتا ہے کہ جو زمین سے اگے، نہ کھائی جاتی ہو نہ پہنی جاتی ہو فقہی اعتبار سے، مگر مومن وہ ہے جو خاک پر سجدہ کرے گا، کیونکہ خاک پر سجدہ کر کے جس طریقے سے انسان خدا کے سامنے ذلیل ہو سکتا ہے، کسی اور چیز کے سامنے اس طرح سے ذلیل نہیں ہو سکتا۔ پروردگار چاہتا یہ ہے تم جتنا اپنے آپ کو میرے سامنے ذلیل کرو گے میں تمہیں اتنی ہی عزت دوں گا۔ اب سمجھ میں آیا مجھے آپ کو عزت کہاں سے مل رہی ہے؟ اور پھر خاک میں بھی خاک شفا، جو فرمائیں خاک میں بھی خاک شفا۔ السجود، کیسی کیسی روایات ہیں، السجود علی تربت الحسین۔ عزیزان گرامی، خاک شفا کا احترام مجھے میرے اعتبار سے، بندے کے اعتبار سے وہ احترام نہیں جو ہونا چاہیے۔ کسی نے معصوم سے کہا کہ میں خاک شفا کا استعمال کرتا ہوں مگر خاک شفا مجھے کوئی فائدہ نہیں دیتی، آواز دی۔ میں روایت کا اپنے معنی میں ترجمہ کر رہا ہوں، اپنے الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ خاک شفا جیب میں لے کے گھومو، اس کی بے احترامی کرو اور پھر کہو کہ مجھے فائدہ نہیں دے رہے۔ جب تم اس کا احترام نہیں کر رہے تو وہ تمہارا احترام کیوں کرے؟ السجود علی تربت الحسین تخرق الحجب السبع، روایت ہے کہ خاک شفا پر سجدہ کرنے سے 7 پردے چاک ہو جاتے ہیں بندے اور خدا کے درمیان۔ اب یہ کیسے حجاب ہیں، یہ کیسے پڑھتے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ جب بچہ پیدا ہو، یہ احکام مجھے نہیں معلوم کہ اب آج جوانوں کو معلوم ہے یا نہیں، جب بچہ پیدا ہو تو اس کی پہلی غذا خاک شفا ہونی چاہیے۔ مستحب ہے کہ بچے کی پہلی غذا خاک شفا اور آب فرات ہو، فرات کا پانی، یہ ملا کر بچے کو دیا جائے۔ پروردگار چاہ رہا ہے جب بچہ دنیا میں آئے تو اس کے منہ میں سب سے پہلے جو غذا ہو وہ خاک حسین ہو۔
تو جو فرمائیں خاک حسین، اور پھر جب دنیا سے جانے لگے تو اس کو خاک شفا کے ساتھ دفن کرنا، اس کے رخسار پہ خاک مل دینا، اس کی قبر میں خاک شفا ڈال دینا، حنوط خاک شفا سے کرنا. کیوں؟ مالک چاہ رہا ہے دنیا میں آؤ تو حسین حسین کرتے آؤ، دنیا سے جاؤ تو حسین حسین کرتے جاؤ. ایک سلامات بر محمد و آل محمد. روایت میں آیا کہ قتل حسین ابن علی کے بعد پروردگار عالم نے حسین کو ایسی چیزیں دی ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہیں. امامت میں یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مشترک ہیں، مگر کچھ چیزیں پروردگار عالم نے حسین ابن علی کو ایسی دی ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہیں. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے جعل الامامۃ فی ذریتہ، پروردگار عالم نے امامت کو حسین کی نسل میں قرار دیا. والشفاء فی تربتہ، پروردگار عالم نے شفا حسین کی مٹی میں رکھی. کیا مطلب؟ پیغمبر افضل ہیں یا حسین؟ آپ کہیں گے پیغمبر. حقیقت میں سب ایک ہیں، مگر اس دنیا کے اعتبار سے جو پروردگار عالم نے مقام رکھا ہے پیغمبر حسین سے افضل ہیں. مگر آپ مجھے بتائیں کہ آپ پیغمبر کی قبر کی خاک کھا سکتے ہیں؟ شرعاً حرام. پیغمبر کی قبر کی خاک ہے، احترام الگ ہے. جو فرمائیں بے احترامی کرنے کا حق نہیں ہے، مگر کھا نہیں سکتے. مالک پیغمبر کی قبر کا نہیں، کھانے کی اجازت نہیں ہے، مگر خاک حسین کھاؤ شفا مل جائے گی. اس خاک میں شفا رکھی ہے پروردگار عالم نے. والاجابۃ عند قبر، اگر کوئی حسین ابن علی کے گنبد کے نیچے دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی. پھر لا تعد ایام زائرہ جائعا وراجعا. ابھی آپ لوگ کربلا جائیں انشاءاللہ، حالات اچھے ہو جائیں. اور اگلی علامت بھی آ رہی ہے زیارت الاربعین. جب انسان امام حسین کی زیارت پر جائے گا، جتنے دن زیارت پہ گیا ہے اور جتنے دن اس نے سفر میں گزارے ہیں، یہ تمام دن ملا کر اس کی عمر میں حساب نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی زیارت پر جا رہا ہے. بہرحال 5 علامت مومن کی. سب سے پہلی علامت کہ مومن دن میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. اس کے بعد وَالتَّخَتُّمُ بِالْيَمِينِ، سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے. وَتَعْفِيرُ الْجَبِينِ، خاک پر سجدہ کرتا ہے. وَزِيَارَةُ الْأَرْبَعِينِ، یہاں پر بات تمام کروں گا. وَزِيَارَةُ الْأَرْبَعِينِ، 40 کی زیارت. 40 کے دن شروع ہو رہے ہیں، 20 دن رہ گئے ہیں تقریباً. 40 کی لوگ تیاری کر رہے ہیں. ابھی اس پر رکوں گا، آخری علامت بیان کر دوں. وَالْجَهْرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور جہر کے ساتھ. اب جہر کا خاص معنی ہے، جہر کا معنی بلند آواز نہیں ہے. بہرحال وہ کیا معنی ہے فقہ سے جا کے پوچھیں. وَالْجَهْرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بسم اللہ جہر میں پڑھنا. میں سادہ سا ترجمہ کر رہا ہوں، بلند آواز، لیکن یہ ترجمہ نہیں ہے، خاص اصطلاح ہے جو سمجھانے میں وقت لگ جائے گا. وَالْجَهْرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنا. نماز ظہر اور عصر کی دونوں صورتیں، دونوں رکعتوں میں جو صورت پڑھی جا رہی ہے، خبردار اخفات کے ساتھ پڑھنا کہ تمہاری آواز آشکار نہ ہو، مگر جب بسم اللہ ہو تو بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا. یہ مومن کی علامت ہے. اور اس کے بعد زیارت الاربعین، 40 کی زیارت. یہاں پر رک جائیں اور یہیں پر میں اپنی بات کو تمام کروں. عزیزان گرامی، آپ کو معلوم ہے اگر امامت کے حصے کیے جائیں تو 3 حصوں میں امامت تقسیم ہوگی. پہلا دور جو امامت کا ہے، کل میں نے بیان کیا تھا کہ یہ ایک انسان ہے، ایک انسان کے 3 مرحلے ہیں. پہلا دور امیر المومنین کے زمانے سے لے کر شروع ہوگا امام حسین علیہ السلام کے زمانے تک. یہ وہ دور ہے کہ جس میں دین بچایا جا رہا ہے. کسی بھی طریقے سے دین بچ جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. علی، اگر تمہیں اپنے حق سے دستبردار بھی ہونا پڑے تو ہو جاؤ، دین بچا لو. اور امیر المومنین نے اپنے حق سے دستبردار ہو کر دین بچا لیا. اب یہاں پر میں متعدد جگہوں پر کہہ چکا ہوں، یہاں بھی کہہ دوں، علی نے اپنے حق سے دستبردار ہو کر دین بچا لیا. آپ بتائیں اہل بیت کی سیرتوں میں تضاد کیسا ہے؟ کہیں پر ایسا ہوا کہ زہر لے کر آئے، اہل بیت نے معجزہ دکھایا، زہر ہاتھ سے گر گیا. کہیں ایسا ہے کہ اپنے ہاتھ سے زہر پی رہے ہیں. کہیں پر صلح کر رہے ہیں، کہیں پر جنگ کر رہے ہیں. ایک شقی تلوار لے کر آیا مارنے کے لیے، اہل بیت نے معجزہ دکھایا، ہاتھ سے تلوار گر گئی. کہیں پر گلا کاٹا جا رہا ہے اور
کچھ بھی نہیں کر رہے. اگر یہ سب ایک ہیں تو تضاد کیسا ہے؟ جو فرمائیے گا اگر سب ایک ہے تو تضاد کیسا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ کیونکہ اہل بیت کی سیرت میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. تضاد کیوں ہیں کہ جہاں پر امیر المومنین علیہ السلام چاہتے تو اپنی طاقت کا استعمال کر لیتے. ابھی عرب علی کی شجاعت بھولا نہیں ہے، اس کے باوجود امیر المومنین اپنے حق سے دستبردار ہوئے اور خلافت دے دی کسی اور کو. ہو کیا رہا تھا؟ کہیں پر جان بچا رہے ہیں، کہیں پر جان دے رہے ہیں. مسئلہ ان کے نزدیک جان بچانے یا جان دینے کا نہیں ہے. جہاں پر جان بچانے سے دین بچ رہا تھا وہاں جان بچا کر دین کو بچا لیا. جہاں پر جان دینے سے دین بچ رہا تھا وہاں جان دے کر دین بچا لیا. جہاں پر طاقت کے اظہار سے دین بچ رہا تھا وہاں طاقت کا اظہار کر کے دین بچا لیا. جہاں طاقت چھپا کر دین بچ رہا تھا وہاں طاقت کو چھپا کر علی نے دین بچا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خلافت علی کی ہے، یہ دین علی کا ہے. یہ بات ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک بچہ لے کر آئے، ایک بچہ ہے اور دو دعوے دار ہیں، دو مائیں ہیں. یہ کہتی ہے میرا ہے، یہ کہتی ہے میرا ہے. امیر المومنین نے سمجھایا کہ جس کا بچہ ہے وہ بتا دے، مگر دونوں کہہ رہی ہیں کہ یہ میرا ہے. کہنے لگے کمبر جاؤ تلوار لے کر آؤ. سنا ہوا آپ کا واقعہ ہے. کمبر جاؤ تلوار لے کر آؤ. کمبر تلوار لے کر آئے. کہنے لگے بچے کے دو حصے کر دو، ایک حصہ اس کا ایک حصہ اس کا. تو جو یہاں تک تو آپ نے سنا، نتیجہ دینا چاہتا ہوں. جو جعلی ماں تھی وہ خاموش رہی، لیکن جو حقیقی ماں تھی اس نے کہا بچہ وہاں دے دو، وہاں جائے گا مگر زندہ تو رہے گا. یہی مسئلہ یہاں ہو رہا تھا. دین کے دو دعوے دار تھے، خلافت کے دو دعوے دار تھے. یہ کہہ رہا تھا میری ہے، مگر حقیقی دعوے دار یہ تھے. خلافت کے دو حصے ہو رہے تھے. علی نے دیکھا دو حصے ہو رہے ہیں. جو جعلی دعوے دار تھا وہ خاموشی سے دیکھ رہا تھا. علی نے کہا خلافت اسے دے دو، وہاں چلی جائے مگر دین تو زندہ رہ جائے گا. تو امام حسین علیہ السلام کے دور تک دین بچا لیا گیا. حسین نے عصر عاشور ایسا سجدہ کیا تو اس کے بعد یزید تو آئیں گے مگر دین کو کچھ نہیں ہو سکتا. یا آج کی اصطلاح میں حسین نے دین کو ایسا بیمہ کیا، ایسا انشور کیا دین کو کہ اب یزید دین کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. یہی ہوا، یزید آئے مگر دین کا کچھ بگاڑ نہیں سکے. ہوا بھی یہی. کربلا کے بعد ساری روش بدلنی پڑی ظالموں کو. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں حسین نے دین ایسا بچایا کہ اب دین کو کچھ نہیں ہوگا. اب اگلا مرحلہ شروع ہو رہا ہے. امام حسین علیہ السلام کے بعد امام سجاد علیہ السلام کے دور سے لے کر امام صادق علیہ السلام کے دور تک. میں یہ دونوں دور جلدی جلدی سمجھا رہا ہوں جہاں تک سمجھ میں آ جائے جوانوں کو. دوسرا دور ہے، اب دین بچ چکا ہے، اب دین سکھانے کا مرحلہ ہے. جو فرمائیں اب دین سکھانے کا مرحلہ ہے، کیونکہ دین بچ چکا ہے. اسی لیے جتنی روایات امام باقر اور امام صادق سے ہیں اتنی روایت کسی اور سے نہیں ہے. دین بچ چکا ہے تو اب یہ سمجھو کہ دین ہے کیا. پہلے تو دین ہی نہیں بچ رہا تھا، بتاتے بھی تو بتا کے کیا کرتے. اب دین بچ چکا ہے، اب سمجھو کہ دین کیا ہے. سنو توحید یہ ہے، سنو عدل یہ ہے، نماز ایسے پڑھتے ہیں، روزہ ایسے رکھتے ہیں. اب یہ دوسرا مرحلہ ہے. دین کو سمجھایا جا رہا ہے، دین سکھایا جا رہا ہے. تیسرا مرحلہ ہے، توجہ فرمائیں. دوسرے مرحلے میں دین سمجھا دیا گیا، لوگوں کو دین سمجھ میں آ گیا، یا اتنا غنی کر دیا، اس جملے کا معنی نہیں کر پاؤں گا، اتنا غنی کر دیا امام باقر امام صادق نے. ایسی ایسی روایات ہیں کہ یہ روایات تمہارے لیے قیامت تک کی مشکلات کو حل کر دیں گی. کاش اس پر بیان ہو. یہ روایت قیامت تک کی مشکلات کو تمہارے لیے حل کر دیں گی. میں اس مجتہد کو مجتہد ہی نہیں مانتا جو اپنی طرف سے فتویٰ دے.
توجہ فرمائے، مجتہد اپنی مرضی سے، جو بھی مجتہد اپنی مرضی سے فتویٰ دے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس کی عدالت ساقط ہے، تقلید حرام ہے۔ مجتہد اپنی مرضی سے فتویٰ نہیں دے گا، مجتہد یہ دیکھے گا امام صادق نے کیا کہا، امام باقر نے کیا کہا۔ اور آج بھی جتنے بھی مسائل ہیں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حوضے میں پڑھ رہا ہوں، جتنی باتیں میں نے سیکھی ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، نئے نئے مسائل، ہر مسئلے کا جواب روایت سے لیا جاتا ہے۔ اب آپ پریشان تو ہوں گے کہ کیسے ممکن ہے کہ آج کی مشکلات کہ جو اس زمانے میں لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھیں، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، مگر انہیں تو معلوم تھا۔ انہوں نے قیامت تک کی مشکلات کا حل دیا ہے کہ کہیں پر بھی پھنس جاؤ، ہماری سیرت دیکھ لینا، ہماری سیرت میں راستہ موجود ہے، اور جو ہم نے کر کے دکھایا ہے وہی تمہاری کامیابی کا راستہ ہے۔ اب یہاں پر میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا، آخری بات کر رہا ہوں۔ دوسرا مرحلہ، جب تیسرا مرحلہ آیا ہے تو کیا ہوا، دین سمجھ میں آ گیا، اب تشیع پھیلتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ ساتویں امام کے زمانے سے جو تیسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، اماموں پر سخت ترین پابندیاں ہیں، اس سے پہلے اس طرح کی پابندیاں نہیں ہیں۔ خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو تیرہ سال قید رکھا ہے، کم نہیں ہے، یعنی 13 سال امام لوگوں سے نہیں مل سکے۔ اس کے بعد امام علی رضا علیہ السلام کو سونے کے پنجرے میں قید کر دیا، جسے ہم کہتے ہیں ولایت عہدی۔ اس کے بعد امام جواد علیہ السلام کو، امام تقی علیہ السلام کو اپنا گھر داماد بنا لیا گیا تاکہ آنکھوں کے سامنے رہیں، لوگوں سے نہ مل سکیں۔ امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے، جنہیں عسکرین کہا جاتا ہے، یعنی 2 عسکری، انہیں فوجی چھاونی کینٹونمنٹ ایریا میں رکھا گیا کہ نظروں کے سامنے رہیں، نہ کسی سے ملیں، نہ کوئی ان سے ملے۔ یعنی جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں پابندیاں سخت سے سخت ہوتی جا رہی ہیں۔ توجہ فرمائیں، پابندیاں سخت سے سخت ہوتی جا رہی ہیں۔ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور سمجھانا چاہ رہا تھا تاکہ یہ روایت سمجھ میں آ جائے۔ پابندیاں سخت سے سخت ہوتی جا رہی ہیں، مگر عجیب بات یہ ہے کہ جیسے ہی پابندیاں شروع ہوئیں، تشیع بڑھنا شروع ہو گئی۔ پابندیاں شروع ہوئیں، اب تو ملنا جلنا ختم ہو گیا، تشیع ختم ہو جانی چاہیے تھی، مگر وہ اپنا کام کر رہے تھے، یہ اپنا کام کر رہے تھے۔ تشیع پھیلنا شروع ہو گئی، اب تو تشیع ختم ہو جانا چاہیے۔ سمجھ رہے تھے کہ امام رضا کو ولی عہد بنا کر نظروں کے سامنے رکھ کر قید کر لیں گے، لیکن امام رضا کے خراسان آنے کے بعد تشیع مدینے سے نکل کر خراسان تک پہنچ گئی، اور پھر خراسان کے بعد بر صغیر تک پہنچ گئی۔ اگر امام رضا خراسان نہ آتے تو آج میں اور آپ بھی شیعہ نہ ہوتے۔ پہلا کام جو امام رضا نے کیا ہے اور بعد میں آنے والے اماموں نے کیا ہے کہ اپنی اولاد کو کہا ہے کہ ہجرت کرو۔ توجہ فرمائیے گا، اولاد کو کہا ہجرت کرو، اصحاب کو کہا ہجرت کرو۔ خود معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم کے پاس 4000 محدثین دفن ہیں، کم نہیں ہیں، صرف قم کی بات کر رہا ہوں۔ قم میں معصومہ کے گرد 4000 کم تعداد نہیں ہے، اس زمانے میں 4000 کے قریب محدثین دفن ہیں۔ ہو کیا رہا ہے؟ کہا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں اہل بیت کے چاہنے والے کہ جو پیغام سنا سکتے ہوں وہ اپنے اپنے گھروں سے نکلیں، اہل بیت کا پیغام سنائیں۔ توجہ فرمائے، یعنی اماموں نے اپنے نمائندے بنائے۔ توجہ فرمائیے گا، اماموں نے اپنے نمائندے بنائے، کیونکہ معلوم ہے وہ دور آ گیا کہ جہاں ہم لوگوں سے مل نہیں سکتے، لوگ ہم سے مل نہیں سکتے، لہٰذا ہم نعم البدل دے کر جائیں گے، نمائندے بنائیں گے۔ اگر یہ سیکھنا ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان نمائندوں نے کیا کیا کہ اہل بیت کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، جہاں جہاں اہل بیت کا پیغام نہیں پہنچا۔ توجہ فرمائیں، جہاں جہاں اہل بیت کا پیغام نہیں پہنچا یا جہاں جہاں اہل بیت نہیں جا سکے، نمائندوں نے جا کر اپنا اپنا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ عبداللہ شاہ غازی اس کی ایک کڑی ہیں۔ جو فرمائے عبداللہ شاہ غازی اس کی ایک کڑی ہیں، نمائندوں نے اپنا کام کر دیا۔ ہوا کیا؟ اہل بیت کا ملنا کم ہوا تو نمائندوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔
سمجھ میں آیا جب یہ سامنے نہ ہو تو نمائندے اپنا کام کریں گے، اور جب یہ سمجھ میں نہ آئے، توجہ فرمائیے آخری جملہ کہہ رہا ہوں اس مورد پر، جب یہ سمجھ میں نہ آئے کہ حقیقی نمائندہ کون ہے اور جعلی نمائندہ کون ہے، بس یہ دیکھ لینا کس نمائندے کی وجہ سے تشیع پھیل رہی ہے اور کس کی وجہ سے تشیع سمٹ رہی ہے۔ جو پھیلنے کا سبب بن رہا ہے وہ حقیقی نمائندہ ہے، جو سمٹنے کا سبب بن رہا ہے وہ جعلی نمائندہ ہے۔ ایک سلامات بر محمد و آل محمد۔ اور بس یہاں پر گفتگو تمام کر رہا ہوں عزیزان گرامی، ایسا مرحلہ آپ نے دیکھ لیا کیسا سخت مرحلہ ہے، فوجی چھاؤنی میں رکھا گیا امام حسن عسکری علیہ السلام کو، اور پھر فوجی چھاؤنی میں رکھنے کے بعد امام حسن یہ روایت ارشاد فرما رہے ہیں، توجہ فرمائیں، کیسا زمانہ، کچھ زمانے کی عکاسی ذہنوں میں ہو گئی، کیسا زمانہ، اور ایسے زمانے میں امام حسن عسکری علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ کام کرو تو ہمارے شیعہ ہو، اور یہ پانچوں کام وہ ہیں جو صرف شیعہ کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، جس مرحلے پر لانا چاہ رہا ہوں یہ پانچوں کام وہ ہیں جو شیعہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ زور سے پڑھو تاکہ سمجھ میں آ جائے تم ہمارے چاہنے والے ہو، کیونکہ دوسرے مذاہب میں بسم اللہ جہر کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ قرآن میں ایک مرتبہ ہے، وہ نمازوں میں بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ اہل بیت کہہ رہے ہیں بلند آواز سے بسم اللہ پڑھو تاکہ سمجھ میں آ جاؤ نماز ہمارے چاہنے والے کی ہے۔ دوسرے لوگ انگوٹھی نہیں پہنتے تو تم انگوٹھی پہن کر بتاؤ کہ ہمارے چاہنے والے ہو۔ دوسرے لوگ خاک پہ سجدہ نہیں کرتے تو خاک پہ سجدہ کر کے بتاؤ ہمارے چاہنے والے ہو۔ دوسرے ایسی نمازیں نہیں پڑھتے، ایسی نمازیں پڑھ کے بتاؤ ہمارے چاہنے والے ہو۔ یہاں پر میں کسی کا جملہ نقل کر دوں، جن کی نمازیں قبول نہیں ہیں وہ تو اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور جن کی قبول ہے وہ نماز سے فرار حاصل کر رہے ہیں، مگر اہل بیت چاہتے ہیں کہ تم نمازیں پڑھو، اتنی نمازیں پڑھو، اتنی نمازیں پڑھو تاکہ سمجھ میں آ جاؤ تم ہماری چاہنے والے ہو، ان کے چاہنے والے نہیں ہوں۔ اور اگر 40 کا راستہ بند ہو تب بھی 40 پر چلے جاؤ، جان دینی پڑ جائے تو جان دے دینا، مال دینا پڑ جائے تو مال دے دینا، اولاد دینی پڑ جائے تو اولاد دے دینا، تاکہ سمجھ میں آ جائے تم حسین کے چاہنے والے ہو، تم ہمارے چاہنے والے ہو۔ مولا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اب تو ایسا مرحلہ ہے کہ ہمیں چھپا لینا چاہیے۔ جس مرحلے تک لانا چاہ رہا ہوں، مولا آپ سامنے نہیں ہیں، ہمیں تو اپنے آپ کو چھپانا چاہیے تاکہ جب مشکل میں آئیں اگر کوئی بچانے والا نہیں ہے تو کسی کو معلوم نہ ہو کہ ہم کون ہیں۔ یہ تو تقیے کا زمانہ تھا، جو فرمائیے گا یہ تقیے کا زمانہ تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ تقیہ توڑ دو۔ مولا زمانہ برعکس ہے، تقیے کا زمانہ تھا، ہمیں انگوٹھی نہیں پہننا چاہیے تاکہ پتہ نہ چلے میں کون ہوں، آپ کہہ رہے ہیں انگوٹھی پہنو تاکہ پتہ چل جائے تم کون ہو۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں تقیہ توڑ دو، تو جو فرمائے تقیہ توڑ دو، دوسروں کو بتا دو کہ وہ حق جو تم چھپانا چاہتے تھے اب گلی گلی میں آ نکلا ہے۔ اب وہ زمانے گئے کہ جب ذکر حسین انڈر گراؤنڈ ہوا کرتا تھا، اب زمین کے نیچے حسین حسین نہیں ہوگا بلکہ گلی چوراہوں پر حسین حسین ہوگا۔ تم حسین حسین چھپانا چاہ رہے تھے، وہ وقت آ گیا ہے کہ گلیوں میں کھڑے ہو کر حسین حسین کریں گے، کوچوں میں کھڑے ہو کر حسین حسین کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا آج وہ کوچوں بازار میں آ نکلا ہے۔ وہ زمانے نہیں ہیں اگر کل کی بات سے جوڑنے، اب تشیع اپنی طاقت میں ہے، اب تشیع بتائے گی ہم شیعہ ہیں، اور ہم بتا چکے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں۔ کون سا ایسا ظالم ہے جس سے ہم نے ٹکر نہ لی ہو؟ ہے کسی میں جرات جو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے سوائے میرے اور آپ کے؟ یہ کہاں سے ملا ہے عزم؟ یہ عزم حسینی ہے۔ حسین سکھا کے چلے گئے، ظالم آ جائے تو سر جھکا کے نہیں،
آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا۔ سید سجاد کے گلے میں توق ڈالنے کے بعد بھی وہ گردن جھکائے بیٹھا تھا، وہ پریشان تھا، یہ مطمئن کھڑے تھے۔ تو کیوں کانپ رہا ہے؟ کانپنا تو انہیں چاہیے، اس لیے کہ بتا کے چلے گئے ظالم کے سامنے آؤ تو سینہ تان کے آؤ۔ تو کیا کرے گا؟ جان لے سکتا ہے؟ کیا ہمارا خون ان کے خون سے زیادہ سرخ تھا؟ نہیں نہیں، یہ اپنی جان دے کر چلے گئے۔ کاش کبھی بیان کروں یا اس پر آپ علماء سے سنیں، روایات ہیں کہ جہاں پر ہمیں قتل ہونا تھا انہوں نے ہمیں بچا کر خود شہید ہو گئے۔ یہ روایات ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قتل ہمیں ہونا ہے، انہوں نے چاہا کہ ہمارے چاہنے والے بچ جائیں، اور پھر جاتے جاتے بھی کہہ کر گئے سید سجاد جب جاؤ تو ہمارا سلام دے دینا۔ آج آخری مجلس ہے، مصائب اگر تھوڑے سے طولانی ہو جائیں تو معاف کیجیے گا۔ آپ نے سنا نا سفر کا چاند نمودار ہو گیا، یہی وہ تاریخ تھی، یہی وہ رات تھی کہ جب زینب شام کے باہر کھڑی ہوئی تھی۔ آپ زمین پر بیٹھے ہیں، فرش بچھا ہوا ہے، سر پر چھت ہے، زینب کے سر پہ چادر بھی نہیں تھی، چھت تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک کے بعد ایک سخت منزل، ایک سخت منزل وہ تھی کہ جب 4 سالہ یتیمہ بابا بابا کہتی دنیا سے چلی گئی۔ چلیے کربلا چلیں، جو لوگ نہیں جا پا رہے مولا ہم کربلا تو نہیں جا پا رہے، مگر ہمیں معلوم ہے ہم بولتے بعد میں ہیں، آپ سن پہلے لیتے ہیں۔ آپ کو آپ کی اس 4 سالہ یتیمہ کی قسم، یہاں پر کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ چھوڑیے گا۔ حسین اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، بیٹیاں باپ سے زیادہ قریب ہوتی ہیں، اور پھر جس کی ایسی بیٹی ہو اور جس کا باپ حسین جیسا ہو، محبت کا عالم کیا ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب حسین الوداع کر کے گئے ہیں، ابھی کچھ دور گئے ہیں کہ آواز آنے لگی بابا ذرا آہستہ، بابا ذرا آہستہ۔ اب جو پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ بچی دوڑے آ رہی ہے۔ بیٹی ابھی تو تمہیں ودا کر کے آیا تھا، کہا نہیں بابا آخری خواہش پوری کر دو۔ کہاں بیٹی بیان کرو، کہنے لگے بابا ایسے نہیں، گھوڑے سے زمین پر اترو۔ حسین گھوڑے سے زمین پر اترے، مقتل نے لکھا چھوٹی بچی باپ کی آغوش میں آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی بابا میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھو جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ بیٹی میرے ہوتے ہوئے احساس یتیمی ہو گیا، اور اس کے بعد بچی کو باپ کی خبر شہادت اس وقت ملی جب ذوالجناح دوڑتا ہوا آیا، اور بچی نے جب دیکھا کہ زین الٹی ہوئی ہے اور ذوالجناح خالی آیا ہے تو بس ایک جملہ کہا ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے مجھے معلوم ہے میرا بابا مارا گیا، بس اتنا بتا دو حل سقیا ابی ام قتلا چھانا، میرے بابا کو قتل کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ اور اس کے بعد بچی اپنے باپ کو یاد کرتی رہی، جب درہ پڑا تو باپ یاد آیا، جب گوشوارے چھنے تو باپ یاد آیا، جب کسی نے تماچا مارا تو باپ یاد آیا۔ بابا کیا یتیمی سے کہتے ہیں؟ اور ساری رات بچی تماچے کھاتی ہوئی چلی۔ جس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ مجھے بتائیں، اگر بچے کبھی پانی مانگ لیں اور آپ پانی دینے میں تھوڑی دیر کر دیں، جب تک پانی مل نہ جائے بچے خاموش نہیں ہوتے۔ ساری رات بچی کہتی رہی پانی پانی، ظالم پانی بہاتے رہے، بچی کو پانی نہ دیا۔ اور مصیبت کی انتہا تو وہاں ہوئی جو مقتل نے لکھا، مصیبت کی انتہا تو وہاں ہوئی جب شام کا دربار آیا
सख्त तरीन मुसीबत जब शाम का दरबार आया, बीबियां खड़ी हुई हैं, एक रस्म में 12 गले बंधे हुए हैं, सैयद सज्जाद जंजीरें थामे खड़े हुए हैं और यजीद तख्त पर बैठा हुआ था। आप इतनी आसानी से सुन रहे हैं, सामने तख्त में हुसैन का सर रखा हुआ है, बच्ची देख रही है। सिर्फ यही नहीं, मख्तल ने लिखा यजीद के हाथ में एक छड़ी है, हुसैन के दांतों पर छड़ी मार रहा था, कह रहा था मेरे बद्र ओहद का बदला पूरा हो गया। 4 साला यतीमा देख रही है, ऐ बाबा आपका ये हाल कर दिया। इसी ने तो मख्तल ने लिखा यही वो मकाम है जिसे देखने के बाद बच्ची बीमार हो गई। बाबा ये नहीं देखा जाता आपके सर की ऐसी बेहुरमती। उसके बाद फिर इन्हें जिंदान में कैद कर दिया गया। जब आसमान से परिंदे गुजरते हैं तो बच्ची पूछती है फूफी ये कहाँ जा रहे हैं? बेटी ये अपने घरों को जा रहे हैं फूफी, क्या हम भी कभी घर जाएंगे? अजब नहीं आवाज दी हो, बेटी सब जाएंगे मगर तुम नहीं जाओगी। एक दिन बच्ची सो गई, जब बेदार हुई तो कहने लगी फूफी अभी बाबा आए थे, अभी बाबा आए थे। समझ गए बच्ची ने ख्वाब में बाप को देखा है। बेटी वो ख्वाब था, मगर बच्ची कबूल नहीं कर रही। नहीं फूफी अभी बाबा आए थे, कभी यहाँ दौड़ रही है कभी वहां दौड़ रही है, मेरा बाबा नजर नहीं आ रहा। समझ गए एक कोहराम मचा, यजीद की नींद में खलल पड़ा। ये सब रो क्यों रहे हैं? कहने वाले ने कहा बच्ची को अपना बाप याद आ रहा है। कहने लगा हुसैन का सर जिंदान में भेज दो। हुसैन के सर को एक तख्त में रखा गया, ऊपर एक कपड़ा डाला गया, तख्त लेकर जिंदान में चले। बच्ची के हाथ में तख्त दिया तो बच्ची कहने लगी खाना नहीं चाहिए, बाबा चाहिए। अब जो कपड़ा हटा के देखा, क्या देखा? बाप का कटा हुआ सर रखा हुआ है। मख्तल ने लिखा बाप के सर पे सर रख दिया और फिर कहने लगी मनज़ल्लज़ी कता वरीदैक, बाबा आपके गर्दन की रगों को किसने काटा? मनज़ल्लज़ी खज़ा बाजा का बेदिमाग, बाबा आपकी दाढ़ी को खून से खिताब किसने किया? दाढ़ी को हाथ रखती जाती है और कहती जाती है बाबा इसे खून से खिताब किसने किया? फिर अजीब जुमला कहा मनज़ल्लज़ी ऐतमनी अला सिगार सिन्नी, बाबा इस कम सिनी में मुझे किसने यतीम कर दिया? बच्ची ये जुमले कहते कहते बाप के मुंह पर मुंह रख के सो गई। थोड़ी देर तक इंतजार किया मगर बच्ची न बोली। आगे जाके देखा, नब्ज पे हाथ रखा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सारे गम ताजा हो गए, हुसैन की अमानत भी चली गई। कहने लगे बच्ची मर गई, गुस्ल का बंदोबस्त करो। शाम की खवातीन को बुलाया, बच्ची को गुस्ल देना शुरू किया। एक खातून आकर पूछने लगी ज़ैनब बीबी इतना बताओ इसे कोई बीमारी है? कहा नहीं नहीं कोई बीमारी नहीं है। हुआ क्या है? कहा बदन नीला हो चुका है। कहा इतने दुर्रे पड़े, इतने तमाचे पड़े, बदन खून आलूद हो गया। बच्ची को गुस्ल दिया, सैयद सज्जाद के हवाले किया, खत्म कर दिया। सैयद सज्जाद के हवाले किया। सैयद सज्जाद ने अपनी जंजीरों को थामा, हाथ में बहन का लाशा लिया, छोटी सी कब्र खोदी। अजब नहीं करबला का रुख किए हो बाबा, अली असगर को दफन करना आसान था, अपनी बहन को कैसे दफन करूं? हाथ में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां। ऐ बाबा आपकी अमानत आपके हवाले। वाह हुसैना